وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ معزز سامعین و حاضرین، آج ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالہ سے چند ایک فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے امت مسلمہ پر، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو ہی عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اس رات کو اور اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب اس سے بہتر قرار دیا ہے۔ ایسی 1000 مہینوں کی عبادت جس میں شب قدر نہیں، لیلۃ القدر نہیں، ان میں اگر عبادت کی جائے وہ ایک طرف، اور وہ رات جس رات میں لیلۃ القدر ہو اس میں عبادت کی جائے وہ ایک طرف۔ تو اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر کو کب تلاش کیا جائے اور کب یہ لیلۃ القدر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ نے آپ کو ایسا ایک مہینہ عطا فرمایا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں کی رات سے افضل و اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا جو اس عبادت سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ہر طرح کی بلائی سے، ہر طرح کی خیر سے محروم رہ گیا۔ تو گویا شب قدر کے اندر عبادت کر کے انسان ہر قسم کی بلائی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بھی انسان لیلۃ القدر کی رات کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو اور شب قدر کی عبادت پر بھی ایمان ہو اور اس کے ساتھ اخلاص ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھلاوے کے لیے وہ عبادت نہ ہو۔ تو فرمایا جو بندہ بھی شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب لیلۃ القدر رات کون سی ہوگی؟ یقینی طور پر یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند ایک نشانیاں حضور علیہ السلام نے کچھ بیان فرمائی ہیں، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ 21ویں ہوگی، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا آیا کہ تشریف لائے امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ فلاں دن شب قدر ہوتی ہے، فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور جیسے ہی آپ آئے اس بات کی خبر دینے کے لیے تو دیکھتے کیا ہیں وَإِنَّهُ فَتَلَاهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو 2 آدمی آپس میں جھگڑ پڑے، مسائل کے اندر ان کا اختلاف ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ الْتَمِسُوا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ، میں تو اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں بتلا دوں کہ شب قدر فلاں رات کو ہوتی ہے، لہٰذا جیسے ہی میں آیا تم نے جھگڑنا شروع کر دیا، تو اب یہ علم اٹھا لیا گیا ہے شب قدر کون سی رات میں ہوگی۔ اب بس آپ اس کو 7ویں
5ویں اور 9ویں رات میں تلاش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ شب قدر کی فضیلت انسان کو عطا فرما دے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیلۃ سابعۃ او تاسعۃ و عشرین ان الملائکۃ تلک اللیلۃ من الارض اکثر من عدد الحصا۔ فرمایا اتنے زمین کے ذرات نہیں، اتنے زمین کی کنکریاں نہیں جتنے اس شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسانوں کو اپنی رحمت کے پروں کے سائے میں گھیر لیتے ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ رات فضول جو ہے گزارنے سے بہتر ہے کہ عبادت میں گزاری جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے جو انسان کے گناہ ہیں وہ معاف فرما دے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر امت کو مزید آسانی مہیا کرتے ہوئے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ اگر شب قدر مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں دعا مانگا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، یہ دعا مانگی جائے۔ اور لیلۃ القدر پانے کا آسان طریقہ حضور نے بیان فرمایا من صلی العشاء الآخرۃ فی جماعت فی رمضان فقد ادرک لیلۃ القدر۔ فرمایا جس بندے نے بھی رمضان کی تمام راتوں میں، آخری عشرہ کی تمام راتوں میں عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا تو گویا وہ ایسے ہی سمجھ لے جیسے اس نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مسائل سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سال شب قدر کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔